بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وَهُوَ الَّذِي کف ایدیہم، اور وہی ذات ہے کف جس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، یعنی کافروں کے ہاتھ تم سے، وایدیکم اور تمہارے ہاتھ، عنہم ان سے، ببطن مکہ مکہ کی وادی میں، من بعد اس کے بعد کہ ان اظفرکم علیہم کہ اس نے واضح طور پر غلبہ دے دیا تمہیں ان پر، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح، یعنی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وہدیہ معکوفہ، اور ہدیے کو یعنی قربانی جانوں کو بھی روکنے والے تھے، ان یبلغ محلہ کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جگہ پہ، یعنی قربان ہونے کی جگہ پہ۔ ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے مرد مومن، و نساء مؤمنات اور مومن عورتیں، یعنی مکہ میں اگر یہ لوگ نہ ہوتے، لم تعلمهم جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی کہ جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم اور تم انہیں روند ڈالتے، وتصیبکم منہم معرۃ اور پھر پڑ جاتے تم ان کی وجہ سے معرۃ کی تکلیفیں، بغیر کسی علم کے، یعنی تمہیں معلوم نہ ہوتا اور تم مکہ میں چڑھائی کر دیتے تو وہ بھی مارے جاتے۔ لیدخل اللہ برحمتہ من یشاء، اور تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے۔ لو تزیلوا اگر وہ الگ ہو جاتے، الگ الگ ہوتے، یعنی ان میں تمیز ہوتی، لعذبنا تو یقیناً عذاب دیتے ہم، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا جب ثابت قدم رہی، یعنی کہ ڈال دی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم الحمیۃ یعنی کہ وہ اس پہ جمے رہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو ان کے دلوں میں ہے حمیت جاہلی، یعنی کہ ضد،
یا غرور کہتے ہیں، ضد کہہ دیں یا غرور کہہ دیں، ان کے دلوں میں جو تھی جاہلیت کی، فانزل اللہ سکے ان کے دلوں میں یہ تھی، اور فانزل اللہ سکینت علی رسول ہی، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کر دی سکینت اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور جما دیا، قائم رکھا، یہ ثابت کر رکھا ان کو تقوی کے کلمہ پر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ تھے اسی کے حقدار، وَأَهْلُ اسی کے یعنی کہ وہی اس کے حقدار تھے، اس کلمے کو یا تقوی کے، اسی کے وہی حقدار تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والے، خبر رکھنے والے۔ تو یہاں جیسے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تمہارے رات روک دیا، یعنی کہ مسجد وہاں پہ حملہ کرنے سے مکہ میں، یہ نہیں کوئی بزدلی کی وجہ سے نہیں، یا اس وجہ سے بھی نہیں کہ کوئی تم کم تعداد میں تھے، کیونکہ وجہ اس میں کل جیسے بات کی تھی کہ یہاں پہ بتا دیے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حدیبیہ میں تھا، تو صلح کی بات چیت کے دوران اور صلح ہو جانے کے بعد بھی مشرکین کی تو کوششیں رہیں کہ کسی طرح لڑائی چھڑ جائے اور صلح نہ ہو سکے۔ ان کے ہم جیسے پڑھ بھی آئے ہیں کہ انہوں نے بات بھی کی کہ کچھ گروہ تھے جو چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئے، مگر وہ نقصان نہ پہنچا سکے، بلکہ ہر مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو گئے۔ انہیں قتل کیا جا سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو معاف کر دیتا کہ لڑائی بھی نہ لڑائی نہ ہوا، کو مار دیتے تو شاید جنگ ناگزیر ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں اپنے اس احسان کی یاد دلانے کا، جی یہاں یعنی کفار نے کی ان کوششوں کے جو انہوں نے کی، ہم پہلے بھی کہ ایک دو تین واقعہ جیسے سلمہ بن عقوق کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ رہتا تھا، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا، ان کی مالش کرتا، ان کی خدمت کرتا، اور انہی کے یہاں کھانا کھایا کرتا تھا، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے اپنا اہل و مال چھوڑ آیا تھا۔ پھر جب ہماری اور اہل مکہ کی صلح ہو گئی تو ہم ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، تو میں ایک درخت کے نیچے کانٹے وغیرہ صاف کر کے اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ اہل مکہ میں سے چار مشرک میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرنے لگے۔ میں ان سے نفرت کی وجہ سے ایک اور درخت کے نیچے چلا گیا اور اپنا اسرا درخت کے ساتھ لٹکا کر لیٹ گئے۔ اسی دوران وادی کے نیچے سے کسی نے آواز دی کہ او مہاجرو، ابن زنیم کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی تلوار لی، ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کا اسلحہ تان کر اپنی مٹھی میں اکٹھا کر لیا اور ان سے کہا قسم اس ذات کی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے، میں تم میں سے جو بھی سر اٹھائے گا اسے سر کو اڑا دوں گا، اور جس کی آنکھیں ہیں وہ میں پھوڑ دوں گا۔ خیر خیر میں ہانکتا ہوں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، یعنی کہ یہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اور بھی دیکھا کہ اور بھی لوگ ان کو لوگوں کو پکڑ پکڑ لا رہے تھے، ان تقریباً 70 مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے لا کھڑے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو تاکہ عہد شکنی کی ابتدا اور دہرائی ہمارے ذمہ نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہم پہلے بھی پڑھائیں گے اہل مکہ میں سے کوئی 80 کے قریب مسلح آدمی جبل تیمیم کی طرف سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر آپ نے انہیں زندہ گرفتار کر لیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، اور انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بس چھوڑ دیا۔ یہ آیت میں سوتے وہ الذی کف ایدیہم عنکم وایدیہم عنہ، یعنی اللہ ہم نے ان کے ہاتھوں سے اور تمہارے ہاتھوں سے روک دیا، لڑائی نہیں ہونے دی۔ اور پھر آگے وجہ اس کی آئے رہی کہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس پہ اور بھی جو واقعات ہوئے اس میں انہوں نے جب دفعات لکھتے وقت بسم اللہ بھی نہیں لکھنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سے لکھنے نہیں دیا، یا پھر اس کے آخر میں جب ایک موقع آیا اور خود اس کا سہیل بن عمر کا بیٹا بھی آ گیا اور اس کو بھی وہ پکڑ کے لے گئے ان کے ساتھ زیادہ، پھر اس کے تو ایسے موقع ہیں جن میں سب کچھ لڑائی ہو سکتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ مسلمانوں کو صبر دیا اور ان کو ہمت دی اور اپنے سمجھے کہ ایک سکینت عطا کر لی جس سے وہ اس کام سے رکے رہے، اگر وہ چاہتا تو پھر ان کو کسی وقت بھی یہ لڑائی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئے تو تم سے روک دے ان کے ہاتھوں سے ہاتھ بباطن مکہ، مکہ کی وادی میں یا مکہ کے
درمیان میں کہ بطن میں مکہ من بعد ان اظفارکم علیہ، کہ اس کے بعد کہ ہم نے تمہیں واضح ان پر غلبہ دیا، یعنی کہ کتنے دفعہ ان کو پکڑ کے لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو چھوڑ دیا۔ وقال اللہ بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے تمہیں روکا، یعنی ان کی یہ حرکتیں ان نے کہ کفر کیا، دوسرا اللہ بھی ایمان نہیں لائے، دوسرا مسجد حرام سے روک دیا، اور ان قربانی کے جانوروں کو بھی ان جگہ ان کو روک دیا جو اس جگہ پہ ان کی قربانی کی جگہ پہ پہنچنے نہیں دیا۔ تو اللہ یعنی کہ یہ ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انہوں نے زیادتی کی، کتنے عذاب کی یہاں گنائے گئے ہیں کہ ان کے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو ان سے ذاتی، ان سے اہل مکہ کی ذاتی کا بیان مقصود ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آر قرار دی کہ اللہ کے رسول بھی ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑ گئے، انہیں مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخلے اور اس کے طواف سے اور عمرہ کرنے سے تو روک دیا، اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو لڑائی کے لیے آئے نہیں تھے، وہ نہ وہ پوری طرح کوئی ہتھیار لے کے آئے تھے بلکہ حالت آرام میں تھے۔ لڑنا تو ایک طرف رہا، وہ تو اس حالت میں کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بتایا کہ یہ جو اپنے جگہ تھے ان کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے یہ حرکتیں کیں، اور اس کے باوجود ولولا رجل، اور اگر پھر یہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ لڑائی اللہ تبارک اس لیے روکی، ولولا رجال مؤمنون ونساء المؤمنات، اگر وہاں پہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی وہ لوگ جیسے ہم ایسے لوگ تھے جن کو یا تو اپنا انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا، بہت سے لوگ تھے جن ان کا ہمیں مسلمانوں کو تو ان کا علم نہیں تھا کہ وہ ایمان کی حالت میں ہیں، یا کچھ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو چکے انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اور کھلم کھلا کچھ ایسے تھے مسلمان کھلم کھلا ہو چکے تھے مگر بے بسی کی وجہ سے مدینہ منورہ وہ ہجرت کر کے نہیں جا سکے، اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اگر مکہ پر حملہ ہوتا تو مشرکین کے ساتھ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں بھی روند ڈالے جاتے، جو مسلمانوں کے لیے پھر عیب کا باعث ہوتا ہے کہ لو جی انہوں نے تو اپنے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، اپنے لوگ جب جنگ کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان میں سے کیونکہ جو جنگ میں مارا جائے پھر ان تو بلا وجہ پہ تہمت آتی، معرتن یعنی کہ تمہیں تکلیف میں ڈالتے ہوئے تم بغیر علم کے تم اس پہ چٹائی کر دیتے تو تمہارے ایک الگ سے یہ تکلیف آ جاتی۔ اور پھر یہ بتا دیں یدخل اللہ برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے داخل کرے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے جنگ ہوتی تو پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق بھی نصیب نہ ہوتی، تو یہاں ہاتھ روک دینے چاہیے، وجہ ہے اللہ تبارک مشرکین نے بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق بخش دی، اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ اسی طرح اس صلح کی وجہ سے کفار مسلمانوں کے صلح اور باہمی میل جول ممکن تھا۔ اگر لڑائی ہو جاتی تو نہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا، اور اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ تو اس لیے پتہ ہے کتنے کفر کی حالت میں مارے جاتے۔ تو اس صلح کی بدولت بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے بھی دور دور کے لوگ بھی مسلمان بن گئے مکہ کے علاوہ بھی۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے کے سارا مکہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو مسلمان نہ بنا ہو، آپ نے جب اعلان کیا تو سارا مکہ مسلمان بن گیا۔ یہ وجہ یہی تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو روکا ایک وقت تک، کہ جب ایک وقت آئے گا تو سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں درمیان میں لا کے جا کے لوگ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے بیعت بھی کر لیتے تھے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور سب مسلمان بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہ بتایا کہ اللہ تزیلوا عذبنا، اگر وہاں پہ الگ الگ ہوتے ہیں مسلمانوں کا پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہیں اور کافر الگ ہو جاتے، یا وہ لوگ جن سے ہمیں اندازہ ہو کہ جن کے دل میں کچھ ایمان ہے، تو ہم پھر ان لوگوں کو خوب عذاب دیتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب دردناک عذاب۔ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحت بتا دی کہ یہ وجہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیت الجاہلیہ، پھر یہ بتا دی کہ یہ ان کی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، ضد کہتے ہیں آر یا کو سمجھے کہ ان کو غرور جو ہے اس کا حمیت کا مطلب کو ضد رکھنا، اس پہ اڑ جانا، یا اس پہ کوئی غرور ان کا جاہلیت، یہ سارے کام ہیں جاہلیت کے کام ہیں کہ اس پہ اڑ جانا، کہ جاہلیت یہ سب سے بڑا جاہلیت کی تھی کہ آدم ایک کسی عرب میں یہ
था ही नहीं कि जो लोग उम्रा करने आया या मक्का में जाना चाहे, हरम में जाना चाहे, उनको रोक दिया जाए। मगर इन्होंने इसी वजह से उन सबको रोक दिया। और फिर किसी के इन महीनों में तो किसी की लड़ाई भी वहाँ पे मना थी, आम जमाने में भी। मुशरिकीन के जब जब उनका पूरी तरह जब इस्लाम आया भी नहीं था उस वक्त भी उनका ये था कि इन महीनों में लड़ाई नहीं हुआ करेगी, मगर इन्होंने इस पे भी जाने नहीं दिया। और तो इस वजह से ये सारे जाहिलियत की यानी कि जाहिलियत असल में जिद होती है, जिससे वो माज मानने से इनकार कर देते हैं जो उनके मुसल्लम थी। तभी तवाफ करने की किसी को इजाज़त ना देना और लड़ने के लिए तैयार हो जाना। और उसने यही कहा कि हम ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जी हमसे ज़बरदस्ती कोई मकाम में दाखिल हुआ हो। यानी इसी की जिद की वजह से लोग हमें कहेंगे कि चलो जी हमारे तो नाक कट जाएगी। तो इस नाक के चक्कर में उन्होंने फिर ये कहा इस साल आप नहीं जाएंगे, हाँ अगले साल आ जाएं, फिर सिर्फ 3 दिन ठहरे और सिर्फ असला और तलवार, असला भी सिर्फ तलवार लेके आए। तो ये उन्होंने पाबंदियां भी लगाई। उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलझ रहा सुलह के लिए जो नारवा शरारतें लगाना भी इनकी जिद्दी थी, जाहिलियत का निशाना, जाहिलियत की वजह थी कि हम बिस्मिल्लाह नहीं लिखने देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रसूलुल्लाह नहीं लिखने देंगे। ये सारे के सारे जाहिलियत के काम थे जो उन्होंने किए। और इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के साथ क्या किया, अनज़लल्लाहु सकीनत अला रसूल वल मोमिनीन। अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व सकीनत उतार दी रसूल पर भी और उन मोमिनीन पर भी। यानी इतना कुछ होने के बावजूद उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान से डगमगाने नहीं दिया। यानी मोमिनीन को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान को उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उनको कोई शक पैदा नहीं होने दिया। इतनी शराइत जो बज़ाहिर देखने में लगता था कि कमज़ोरी की अलामत है, कमज़ोरी में शराइत हमसे दबा के कराई जा रही हैं, और उनके सामने एक मुसलमान को वहाँ से मार पीट के ले जाना, सब कुछ उनके सामने कुछ हो रहा था। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में ऐसी सकीनत बख्शी कि वो इसे बिल्कुल ना डगमगाए और साबित कदम रहे, अल्लाह पर भी ईमान उनका साबित कदम साबित रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मोहब्बत और उन पर भी ईमान उनका हद से ज़्यादा रहा आखिर हक तक। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला करें वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, हमने उनको तकवा यानी तकवा की बात ये थी कि मुसलमान तंग में, जोश में, गज़ब में, हर तरह के हालात में अपने आप को अल्लाह और रसूल के अताअत का पाबंद बनाए रखे, ये तकवा था। और ये अल्लाह तबारक व तआला की खास फजल था कि उसे अपने आप रसूल आप साहब सहाबा कराम के मुश्तिल जज्बात को सुकून बख्श कर अपने हुक्म की पाबंदी पर कायम रखा, और सुलह का काम पाया, तकमील तक पहुंच गया। तो ये सकीनत अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पे की और उनके साथ ये हालत बनाई। फिर अल्लाह ताला कान व हक का भी हवा, उसकी वजह भी अल्लाह तबारक व ताला ने बता दी कि वही इसके अहल थे, ज़्यादा हकदार इसके वही थे, क्योंकि अल्लाह रसूल को ज़्यादा ईमान रखते थे वही सहाबा कराम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और आपकी तरबियत पाने का शर्फ भी हासिल था। यही वो लोग थे जो हक पे भी थे, और उन्हें वो इस चीज़ के अहल थे कि उन पर सकीनत सकीनत नाजिल की जाए। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला तो हमेशा हर चीज़ को पूरी तरह जानने वाला है। इस इल्म ही के साथ उसने इन पाकीज़ा हस्तियों को तकवा के सबसे ज़्यादा हकदार और अहल जानकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, जो उनके सोहबत के लिए उनको चुना, उनको सहाबा का दर्जा मिला। ये इनकी यकीनी बात है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को जानता है, अल्लाह तबारक दिल की हालत को जानता है, इसलिए अल्लाह तबारक उन्हीं को चुना। उसी की उनकी उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्ताअत की तौफीक बख्शी और उन्हें तकवा की बात पर कायम रखा। ये उनकी वजह यकीनी बात है कि उनकी खूबी थी और उनके दिल में बहुत ज़्यादा ईमान था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनको चुना और उनको इसका दर्जा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कहलाए। और हम जानते हैं कि सहाबा का मुकाम कितना बुलंद है। जिसने अपने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक नज़र देख भी लिया, वो भी जितने भी दुनिया में इंसान उन सबसे ज़्यादा पाकीज़ा शख्स है, और वो उसका दर्जा बहुत बुलंद है, चाहे वो दूसरा आदमी कितना ही बड़ा हो। मगर जिस तरह आपने सुना है कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, तो या मेरे सहाबे में से अगर किसी ने एक मुट्ठी भर के अगर जो भी आए कोई भी चीज़ है मुट्ठी भर के भी अगर अल्लाह के राह के राह में दी है, तो तुम अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना भी दे दो उसका मुकाबला नहीं है। तो सहाबा कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुलंद मकाम किया उसकी वजह यही है, उनका ईमान, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत अता फरमाए। जैसे कल हमने पढ़ा कि हर चीज़ से ज़्यादा इन दोनों की मोहब्बत होनी चाहिए हर इंसान के दिल में, फिर ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझता फरमाए, से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलाग।